السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما روی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مسلیان اعظام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں سود کی، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے کی، ہڑپنے کی، اسی طریقے سے مال کے بدلے مال بڑھا کر لینے کی سخت مذمت کی ہے۔ اور یہ موضوع کیوں اختیار کرنا پڑا؟ اس لیے کہ سابقہ جمعہ یعنی گزشتہ جمعے کو ان اعمال کی بات کی گئی تھی کہ جو اعمال انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں، جیسے حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ اعمال حسنہ انسان اسی وقت اپنے اندر جمع کر سکتا ہے جب اپنے اندر سے اخلاق رذیلہ کو باہر نکال دے۔ اب ایک انسان ہے بہت اچھے اخلاق والا ہے، ایک انسان ہے تمام اخلاق اس کے اندر جمع ہیں، آپ بات کریے آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے تمام برائیوں سے ایک ایک برائیوں کو چھانٹ چھانٹ کر اپنے اندر سے ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے۔ اسی طریقے سے رہن سہن اور پہننے والے کپڑے، بدن پر موجودہ کپڑے، گھروں میں خریدی ہوئی چیزیں حرام کے پیسے سے ہیں، ناجائز پیسے سے ہیں۔ ایسے پیسے کے ذریعے خریدی گئی چیزیں اور سامان اور غلہ ہے کہ جو پیسہ غریب لوگوں کی بددعاؤں سے، غریب لوگوں کے آنسوؤں سے یا غریب لوگوں کی آہ و بکا سے اس تک پہنچا ہے۔ تو اب یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ انسان اخلاق رذیلہ سے پاک تو ہو، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اس پر اگر توجہ نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ وہ حسد نہیں کرتا، چلے گا، تکبر اس کے اندر نہیں ہے، وہ بھی چلے گا۔ اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، کبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا۔ یہ تمام اچھے کام اس کے اندر ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اس سے وہ بچتا نہیں، اور وہ ہے سود کا مال کھانا، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا انسان کے لیے سعادت بنایا اور سعادت مندی کو بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میرے مرسل ہیں، جیسے میرے رسول ہیں، اسی طرح انہی کی عادات میرے بندوں کے اندر بھی سرایت کرے۔ اب جیسے رسول کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ویسے ہی اس کے امتیوں کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ جیسے رسول کی بات چیت ہے، ویسے ہی امتیوں کی بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ جیسے رسول کا کھانا پینا ہے، ویسے ہی امتیوں کا بھی کھانا پینا ہونا چاہیے۔ تو کیسا ہے رسول کا کھانا؟ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ براہ راست انبیاء کرام کو خطاب ہے، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ،
وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو۔ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء کرام پاکیزہ مال نہیں کھاتے تھے؟ کیا انبیاء کرام نیک عمل نہیں کرتے تھے؟ ارے نبی تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ پاکیزہ غذا کو استعمال کرنے والا ہو، اور اپنے زمانے میں سب سے بڑا متقی ہو، اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد عابد اور قانع ہو۔ تو پھر کیوں کہا گیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات؟ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ یہ پیغام امت تک پہنچے کہ جب انبیاء کرام کو اتنا سخت حکم ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بندوں کے تعلق سے کیا ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم براہ راست اگرچہ انبیاء کرام کو کیا گیا، لیکن دراصل اس سے مراد ان کی امتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ نبی کو جب بھیج دیا تو جیسی اس کی تعلیم ویسی تعلیم امتی کی ہونی چاہیے، جیسا اس کا رہن سہن ویسا رہن سہن امتی کا ہونا چاہیے، جیسا اس کا کھانا پینا ویسا ہی کھانا پینا امتی کا ہونا چاہیے۔ اور نبی کا رسول کا کیا کھانا ہے؟ الطیبات، پاکیزہ، حلال، کسی بھی طرح کے شک و شبہ سے بالکل ماورا غذا، وہ اس کا کھانا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو ربا یعنی سود کا مال نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا کئی گنا کر کر کے۔ یہ آیت خاص طور پر اس وقت کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے کا عام دستور تھا کہ اگر کسی کو ایک سال میں 1 لاکھ پر 10,000 زائد دینے رہتے تھے اور دینے والے کے پاس کوئی رقم موجود نہیں، تو اب اگلے سال تک کی اس کو مہلت اس شرط پر ملتی تھی کہ اب 1 لاکھ پر سود اور بیاج نہیں بلکہ 1,10,000 پر سود اور بیاج دینا ہوگا۔ تو گویا کہ اگلے سال تک وہ رقم تقریباً 1,25,000 یا 30,000 کے آس پاس ہو جاتی تھی۔ پھر اگر اگلے سال بھی نہیں دے پایا تو اس شرط پر اس کو معاف کیا جاتا تھا کہ اب 1,25,000 پر تجھے سود ادا کرنا ہے۔ اب یہ رقم تیسرے سال میں عام طور پر 1.5 لاکھ کے قریب ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ اس زمانے کی بری عادت تھی، لیکن آج آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں بینکوں کا سسٹم جو ہے، اسی طرح لین دین کا طریقہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی قسط بھر نہیں پایا، کوئی انسان رقم جمع نہیں کرا پایا، تو اگلے مہینے اس کو ڈبل سود کے ساتھ چکانا پڑے گا۔ اس سے اگلے مہینے بھی نہیں بھر پایا تو تیسرے مہینے اس سے بھی زیادہ سود کے ساتھ اس کو وہ رقم چکانی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے والو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ جیسا کہ انبیاء کو حکم ہے، اور لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کا مال نہ کھاؤ جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، چند گنا کر کے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند گنا کرنے کی ممانعت ہے تو کیا سنگل سود کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 276، 277، اسی طرح 278، 279 اور 280، ان تمام آیات میں تفصیل سے ہر ایک شبے کا جواب دیا، ربا کی جو حرمت ہے اس کو اچھے انداز میں بیان کیا۔ اسی طرح سے ربا پر ہونے والے جتنے اشکالات ہیں کہ نہیں یہ تو بے کی طرح ہے، بے میں بھی نفع ہوتا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے، اس کا جواب دیا۔ پہلے زمانے میں اگر ہم سود کھا چکے اب اس کا کیا حکم ہے، اس مسئلے کو بیان کیا۔ اسی طرح سے دماغ میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بھائی سود سے تو ہماری رقم میں اضافہ ہوتا ہے، تو جب سود سے ہماری رقم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے پیسے ڈبل مل جائیں 2-4 سال کے بعد، اس اشکال کا بھی جواب دیا۔ اور اگر کسی کے پاس ہمارا قرض ہے
اور ہم نے سود کے طور پر وہ دے رکھا ہے۔ اب آیت اس کے سامنے بیان کر دی گئی، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر ڈر تو گیا، لیکن جو اس نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اس کو کیسے واپس لینا ہے، اس مسئلے کو بیان کیا۔ تو تمام تفاصیل سورہ بقرہ کی ان 6-7 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر صرف صدقے کا اور خرچ کرنے کا اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، اس میں سود کا بیان نہیں۔ اس سے اگلی آیت میں چلتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون، روز محشر وہ اس حالت میں آئیں گے، اس حالت میں کھڑے کیے جائیں گے، کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی کو جنات آ جاتے ہیں، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ہاتھوں کو ایسے موڑ لیتا ہے، اسی طریقے سے کبھی ادھر اشارہ کرتا ہے کبھی ادھر اشارہ کرتا ہے، کبھی زور زور سے رونے لگتا ہے کبھی زور زور سے ہنسنے لگتا ہے، تو تمام محلے والوں میں وہ ایک طرح کا کامیڈین بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسا حشر اگر کسی کا ہو پوری امت مسلمہ کے سامنے، شروع سے لے کر آخر تک کے تمام مسلمانوں اور کافروں کے سامنے اگر کسی کا ایسا حشر ہو، اور یہ ابھی میں نے حدیث شروع نہیں کی، صرف کلام پاک کی آیت میں اتنی سخت وعید ہے، کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسا کہ شیطان کسی کو چھو کر خبتی بنا دیتا ہے، یا پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جیسا کہ کسی پر جن آ جاتا ہے۔ اور اتنی بری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کے باوجود کیوں دی ہے اس کو؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ ایک تو یہ حرام سے بچتے نہیں تھے اور اوپر سے اپنا جو ہے دماغ استعمال کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، ارے بھائی بے بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ جب ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے لیے نفع آتا ہے، اور سود میں بھی ہمارے لیے نفع آ رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی جائز ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو تو حلال کیا ہے، لیکن ربا کو، سود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اگر کوئی شخص اس طرح کے کاروبار میں مصروف ہے، مشغول ہے، اور میرا یہ حکم اس تک پہنچ گیا، موعظۃ من ربی کا مطلب ہے یہ آیت جس میں میں نے سود کی حرمت کو بیان کیا، اگر یہ آیت کسی سود خور تک پہنچ گئی، فمن جاءہ موعظۃ من ربی فانتہا، بس وہیں پر بریک لگا دے، وہیں پر رک جائے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ تو سخت انجام ہوگا۔ اب ایک اشکال یہ ہوگا کہ ہم نے تو بہت سارا مال جمع کر کے اس طرح سے فلاں جگہ بھی لگا دیا، اس طرح کے کاروبار سے بلڈنگیں بھی بنا لی، اسی طرح کے کاروبار کو ہم پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں، اور ہم نے فلاں جگہ پر اتنی بڑی عمارت بھی خرید لی، اسی طرح زمین بھی خرید لی، ان کا کیا؟ فَلَهُ مَا سَلَف، جو گزر گیا تو گزر گیا۔ آگے سے دھیان رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شک و شبہے کی بنیاد پر اپنے پورے گھروں کو توڑنا ہے، جو زمین لیا تھا اس کو پوری کی پوری کو صدقہ کر دینا ہے، نہیں، فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اب اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، استغفار کرے، روئے دھوئے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور جو میری یہ آیت سننے کے بعد، یہ حکم سننے کے بعد پھر بھی جرأت کرتا ہے سود کھانے کی،
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اب یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ تو جہنم اسپیشلی انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ سب سے بڑی دھمکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے منع کیا۔ چلیے ٹھیک ہے، کبھی کبھی شہوت میں یا کسی طرح سے کسی کے بہکاوے میں آ کر کوئی کام کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، لیکن سود کے معاملے میں اتنی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ اور کون ہیں یہ لوگ؟ کافر۔ جہنم تو ہمیشہ ہمیش کے لیے کافروں کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہوتی، ایمان والوں کے لیے تو نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ہمیشہ ہمیشگی عذاب میں، جہنم میں کس کے لیے ثابت کی گئی ہے؟ آیت کے شروع میں دیکھیے کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ اب کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت دھمکی ہے۔ تو کیا اب ہم یہ کہیں کہ یہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ہمیش کا عذاب تو صرف کافر کو ہو سکتا ہے۔ اب آپ اگر اس آیت میں غور کریں گے، سوچیں گے، میں اپنی زبان سے کچھ کہنے والا نہیں، جو کلام پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے آپ کو بتا دیا۔ اور ایمان والوں کو کہا گیا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ جہنم اسپیشلی انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، انہی لوگوں کی اکڑ کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو دیکھنا ہے، میں بھی تو دیکھوں کون ہے جو میری بات کو نہیں مانتے اور میرے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ دوسری مرتبہ دھمکی دینے کے بعد پھر شفقت کے ساتھ ایک مرتبہ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے بھولے بھالے اسلام میں داخل ہونے والے میرے بندو، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ایک وہ دوسری آیت میں ہے حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور ابھی ایک کسٹمر سے اگلے مہینے 1.5 لاکھ ربا کے طور پر آنے تھے، انٹرسٹ آنا تھا، چھوڑ دو، میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے، چھوڑ دو اس کو۔ اگر کسی شخص سے وہ پیسہ آنا تھا تو اس کو چھوڑ دو، اس کی جان کو بخش دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچ میں ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر پھر بھی باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھو میری طرف سے اور میرے لاڈلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ کسی کے خلاف تلوار اٹھائیں، جیسا بھی اٹھائیں اس کی شان ہے، نبی کسی کے خلاف زندگی میں اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو کس کے خلاف اٹھاتے ہیں؟ کس کے خلاف اٹھاتے ہیں؟ اس کے خلاف اٹھاتے ہیں جو پکا 1 نمبر کا کافر ہو، اس کے خلاف اٹھاتے ہیں جو ایمان والوں کے نبی کو ستاتا ہو، ان کو طرح طرح سے پریشان کرتا ہو۔ نبی اگر تلوار اٹھاتا ہے، نبی اگر کسی کا مد مقابل بنتا ہے میدان میں، تو ان لوگوں کا بنتا ہے کہ جو ایمان سے بالکل باہر کے آدمی ہیں۔ اب اس دھمکی کو بھی سن لیجئے، جو کلام پاک کا حکم تھا، ترجمہ تھا، مختصر تفسیر تھی، میں نے بتائی۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس لیول کی دھمکی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کر لو، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا اور سیم اسی لفظ سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے ایک شخص کو یا کسی کمپنی میں یا پھر کسی جگہ پر پیسہ خرچ کر رکھا ہے، 10 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ، اور ابھی تک ہم نے منتھلی جو ہمارے پاس سود کے طور پر رقم آتی ہے اس کو بھی ہم لے رہے ہیں،
اور ہماری جو اصل رقم وہاں پر موجود ہے اس کا کیا کریں؟ اب اس کو لیں کہ نہیں لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالکل لو۔ جو آپ نے اصل رقم جمع کی ہے اور آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ میرے پاس جو نفع آ رہا ہے وہ سود کا ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جتنی اصل قیمت تم نے انویسٹ کر رکھی ہے، کسی کو دے رکھی ہے، کسی کمپنی میں لگا رکھی ہے، بس اس کو حاصل کر لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرنے والے بنو اور نہ ایسے بنو کہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اچھا، اور اگر سامنے والا یہ کہے کہ میرے پاس تمہیں لوٹانے کے لیے ابھی تمہاری رقم موجود نہیں ہے، میں تو اسی طرح منتھلی تمہیں سود دینے پر راضی ہوں، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو، تمہارا جو مال اس کے پاس ہے وہ تو ابھی لوٹا نہیں سکتا، 1 سال کے بعد لوٹا سکتا ہے، 2 سال کے بعد لوٹا سکتا ہے، یا پھر کہیں سے اس کے پاس آئیں گے تب ریٹرن کر سکتا ہے، اب کیا کریں؟ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو جب تک اس کے پاس خوشحالی نہیں آ جاتی تب تک اس کو مہلت دے دو، یہ کہہ دو کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر 1 مہینے بعد لوٹانا چاہتے ہیں، 2 مہینہ بعد لوٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کے پاس چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے 6 مہینے کے بعد میری اصل رقم واپس کر دو، اور اب جتنے مہینے باقی ہیں اب ان مہینوں میں آپ کو سود مجھے نہیں دینا، میری اصل رقم مجھے چاہیے، کیونکہ مجھے مسئلے کا پتہ چل گیا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے اور تم نے جو رقم کسی کو دی ہے وہ کسی غریب کو دی ہے، 10-20 ہزار ہے، اور تمہارے لیے 10-20 ہزار کوئی زیادہ موٹی رقم بھی نہیں ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم وہ رقم اسی کے پاس چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے جتنی رقم میری تمہارے پاس باقی ہے اس سے زیادہ تو بھائی تم نے مجھے سود دے دیا، چھوڑو، جو رقم تمہارے پاس میری اصل رقم ہے وہ میں نے معاف فرما دی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ یہاں پر صرف بہتر کا لفظ کہا، اس کو لے بھی سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل ہر ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے، اور اس کی حرمت کو اتنی شدت سے بیان کیا ہے کہ اب اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ اس طرح کے ہم کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی اسکیموں میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور ایسے اچھا یہ کمپنیاں جو آج کل نئی نئی چل رہی ہیں، اتنا انویسٹ کرو اتنا نفع ملے گا، اتنا انویسٹ کرو اتنا نفع ملے گا، ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، تو ایسے انداز سے اپنا پورا سسٹم سیٹ کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سود ہے۔ ایک نارمل آدمی پتا نہیں سکتا، معلوم بھی نہیں ہو سکتا اس کو کہ سود ہے، ایسے انداز میں آپ کو پھنسائیں گے۔ آپ سر پہلے پروڈکٹ خریدیے، یہ بالکل حلال ہے، اب جب یہ آپ کے لیے حلال ہے تو اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ اتنے پیسے خرچ کر کے پرماننٹ ممبر بن جائیے، پھر آپ 3 آدمیوں کو جوڑیے، ایسے انداز میں چین سسٹم اور مارکیٹنگ سسٹم میں آپ کے دماغ کو الجھاتے ہیں کہ آپ پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور آپ جائز سمجھ کر اس کمپنی کے ممبر بنیں گے، خام خواہ کی ٹینشن، نفع وفع 2-4 مہینے آئے گا تو آئے گا، ورنہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں آتا کسی کے پاس۔ اور میں نے بتایا کہ اگر آپ نے انویسٹ کر بھی دیا، کمپنی بھی ٹرسٹڈ ہے اور اسی طرح رجسٹرڈ بھی ہے، لیکن وہ متعین نفع دیتی ہے تو متعین نفع انویسٹمنٹ پر لینا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی کمپنی ایسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مزاربت کے طور پر ہمیں کچھ پیسہ دو، اور ہم آپ کو نفع کے اعتبار سے کبھی آپ کو منتھلی 5 بھی آ سکتے ہیں، کبھی آپ کو 5.5 بھی آ سکتے ہیں، کبھی 6 بھی آ سکتے ہیں، کبھی 7 بھی آ سکتے ہیں، کوئی نفع متعین نہیں ہے، کبھی نہیں بھی آ سکتے، ہمیں نفع ہوگا تو ہم آپ کو آگے نفع دیں گے، ہمیں نفع نہیں ہوگا تو ہم آپ کو آگے نفع کیسے دیں گے؟ تو یہ مزاربت کی ایک شکل ہے، بیع مزاربت اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور یہ ہر طرح سے جائز ہے۔ تو بہرحال کلام پاک میں ربا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت مذمت کی ہے،
اتنی سختی سے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ عام انسان کو ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کے کاروبار میں کوئی شخص ملوث پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ اب سود ہوتا کیسے ہے؟ عام طور پر سود پیسے کے بدلے پیسہ اگر ہمیں کمی زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس ٹرانسفر ہو رہا ہے تو یہ سود ہوتا ہے۔ اب ہم نے 1 لاکھ روپیہ دیا، ایک انسان ہم کو کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے، میں آپ کو 1 مہینے کے بعد 1,10,000 روپیہ دوں گا۔ اس شرط کے ساتھ اس نے آپ سے پیسہ لے لیا اور پھر 1 مہینے کے بعد وعدے کے طور پر 1,10,000 آپ کو دے دیا، تو یہ سود ہے، کیونکہ ادھر بھی پیسہ ادھر بھی پیسہ، تو دونوں جانب میں اگر پیسہ ہو اس میں آپ کمی زیادتی نہیں کر سکتے، وہ سود ہوتا ہے۔ اس میں برابری سرابری کرنا بالکل ضروری ہے اور اس میں کسی طرح کی گھڑت بڑھت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ایک تو سود اصل میں یہاں پر ہوتا ہے، اس کی اور بہت ساری اقسام ہیں۔ اور ایک سود کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر ایسا قرض جو آپ نے کسی کو احسان کے طور پر دیا اور اب آپ اس قرض کے بدلے میں نفع کھینچ رہے ہو، بتلا کر کھینچ رہے ہو یا بغیر بتلائے کھینچ رہے ہو، تو یہ بھی سود ہے۔ کسی انسان نے آپ سے 20,000 روپئے لے لیے 4 مہینے کے لیے، اب آپ ہر دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں کہ ذرا اپنی بائک دیجئے اور سارا پیٹرول خالی کر کے لا کے کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ کس رعایت میں آپ کو بائک دے رہا ہے؟ اس رعایت میں کہ میں نے اس سے پیسے لے رکھے ہیں، انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرے گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے کہ ابھی میرے پیسے نکالو۔ تو کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر ایسا قرض کہ جو اپنے پیچھے نفع کو کھینچ کر لائے تو وہ بھی سود ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں ماحول میں لیز پر مکان لیتے ہیں، اسی طرح ہیوی ڈپازٹ جو سسٹم ہے کہ پہلے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ جمع کر دیا اور اب کرایہ کتنا ہے؟ 3,000، جبکہ عام طور پر اس محلے میں یا اس علاقے میں یا اس کراس میں یا اس لائن میں کرایہ اس طرح کے گھر کا 15,000 ہے۔ بالکل حدیث کا ایک دم مکمل مصداق ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ نہیں، ہم نے تو ایڈوانس دیے ہیں، وہ ایڈوانس نہیں ہے، وہ آپ کی جو ہے رقم اس کے پاس امانت ہے۔ جب آپ مکان کو چھوڑیں گے تو اس کو وہ واپس کرنا ہے رقم۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کی ایڈوانس جمع کی ہوئی رقم اس کے پاس امانت ہے۔ اب وہ آپ کے پیسوں سے فائدہ اٹھائے گا، جبکہ کسی کے قرض سے یا اسی طرح کسی کی امانت سے فائدہ اٹھانا ہرگز جائز نہیں ہے، اور آپ اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو 15 لاکھ دے دیے، اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ مجھے 15,000 والا رینٹ کا جو مکان ہے وہ 3,000 میں دینا ہے۔ اب آپ سب کے سب سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی تو گنجائش ہم نکلوا کے رہیں گے۔ نہیں نکلے گی سر، کہیں سے بھی نہیں نکلے گی۔ تو یہ بھی سود کے دائرے میں آتا ہے، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب ہیں، عرب سے تعلق رکھتے ہیں، ادھر ہی ہیں، انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے اور میں ایسے ایسے مکان میں رہتا ہوں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ اپنے عربی علماء سے معلوم کیجئے، ہو سکتا ہے ادھر کوئی گنجائش ہو۔ تو انہوں نے عربی علماء سے معلوم کیا اور میں نے ان کو کہا کہ جیسے ہی جواب آئے تو مجھے بھی اطلاع کرنا۔ تو انہوں نے سختی سے منع کیا، آپ یہ سوال ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر ایسا قرض جو اپنے پیچھے نفع کھینچ کر لائے تو وہ سود ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام کے بارے میں آتا ہے، پہلے زمانے کے جو محدثین اور اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اتنا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اگر کسی کو قرض دے دیا تو اب اس کی کسی بھی چیز سے نفع اٹھانے کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، کیونکہ اگر ہم اس کی چیز سے نفع اٹھائیں گے وہ بیچارہ بول کر کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا وہ مقروض ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ سود کے، ربا کے، انٹرسٹ کے 73 درجے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی ہلاکتوں کے، اس کی لعنت کے اسباب 73 ہوتے ہیں،
اور سب سے چھوٹا درجہ ایسا ہے جیسا کہ انسان اپنی ہی والدہ کے ساتھ زنا کر لے۔ مسلم شریف کی حدیث آپ چیک کریں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود میں 36 لعنتیں ہیں، اور سب سے چھوٹی اور سود سے حاصل ہونے والا ایک پیسہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے یا نکاح کر لے۔ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی اور اسی مضمون کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ابھی میں نے خطبے کے شروع میں حدیث پڑھی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کو کھلانے والے پر، اسی طرح سود لکھنے والے پر، اور اسی طرح سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر۔ جیسے آج کل بینک میں ہمیں قرض چاہیے سود کے طور پر، تو ہم اپنے فرینڈز وغیرہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو گواہ بنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ سودی لین دین ہو رہا ہے، تو ان پر بھی لعنت ہے، جو لکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بینک میں، ایسے بینک میں جاب کرنا یا نوکری کرنا جہاں پر آپ مکمل طور پر سودی کاروبار میں انوالو ہیں، وہاں پر آپ کے لیے جاب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت وعیدیں سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں سنائی، اس کے بعد کسی قسم کی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ ہم پھر لون لیں تو کیسے لیں، اور اگر لے لیا ہے تو اس کا کیا کریں۔ تو یاد رکھیے، لون اگر ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ رقم زائد لوٹانی پڑ رہی ہے، تو اس طرح کے لون کی کوئی 1% گنجائش نہیں۔ کوئی شخص ہے بار بار کے قرضوں سے تنگ آ کر، بار بار کے رینٹ سے تنگ آ کر پریشان ہو گیا، مکان کا کرایہ بھرے، اپنی فیملی کو چلائے، یا پھر گیس سلنڈر کا کرایہ دے ہر مہینے جو آتا ہے گیس، یا پھر اسی طرح اپنا جو بجلی کا بل ہے اس کو بھرے، کیا کرے، اور مکمل طور پر پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے۔ اور اگر وہ لون پر اپنا گھر بنوانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طریقے سے بینک سے کچھ پیسے لون کے طور پر لیتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ لینے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تمام راستے بند ہیں، تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوا وہ مجبوری میں وہ کام تو کر لے، لیکن نہ اس کام کی تبلیغ کرے، نہ اس کام کو دوسروں کو بتائے، اور اسی طریقے سے نہ اس کام کی جو ہے دوسروں کو تلقین کرے۔ تو گویا کہ بہت ہی زیادہ مجبوری میں اگر انسان پھنس جاتا ہے تو اس کی 1% گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہوم لون ہوتا ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایجوکیشن لون ہوتا ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی گورنمنٹ نے ایسی کوئی اسکیم نکالی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ابھی اپنی ایجوکیشن کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں، اور جب آپ کی نوکری لگ جائے گی تب آپ ریٹرن کر دینا اتنا ہی پیسہ جتنا آپ نے لیا ہے یا اس سے کم، تب اس کی گنجائش ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اکثر معاملات قسطوں پر کرنے چاہیے۔ گاڑی لینی ہے، پیسے نہیں تو قسطوں پر لیجئے، کیونکہ قسطوں میں ایک طرف پیسہ ہوتا ہے، ایک طرف مال ہوتا ہے، اور ایک ہی مجلس میں نفع بھی متعین ہو جاتا ہے، ایک ہی مجلس میں ریٹ بھی متعین ہو جاتا ہے، ایک ہی مجلس میں قسط کے پیسے بھی متعین ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک آدمی نے ایک سامان 50,000 کا خرید کر 60,000 کا بیچ دیا، تو کمپنی سے بینک خریدے گا اس گاڑی کو، اور پھر بینک آپ کو زیادہ قیمت پر دے گا، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہاں دونوں جانب پیسہ نہیں ہے، ایک جانب پیسہ ہے اور ایک جانب گاڑی ہے۔ اسی طرح مکان لینا ہے، آپ قسط وار لے سکتے ہیں، آپ کو نقد مل رہا ہے 50 لاکھ کا، قسط وار مل رہا ہے 60 لاکھ کا، پھر بھی اس کی گنجائش ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھی تو زائد دینے پڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پر دونوں جانب پیسہ نہیں ہے، ایک جانب پیسہ ہے اور ایک جانب مکان ہے، اور جب ایک طرف
چیز بدل جائے، ایک جنس کی چیز دونوں طرف نہ رہے تو پھر وہ سود نہیں رہتا۔ اس لیے یہ جو جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں بڑے حساس ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں، اور خاص طور سے سود کے مسئلے کو لے کر آج کل اتنی زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ دھڑلے سے لوگ بڑھائے جا رہے ہیں کاروبار کو، پتہ نہیں ان کو کون سے آسمان پر پہنچنا ہے، دھڑلے سے بلڈنگیں خریدتے جا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں دھڑلے سے، اسی طرح سے، اور ذرہ برابر ان کو اس کی حرمت کا احساس تک نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ معلوم کر لینا چاہیے، پورے معاملے کو لکھ کر یا پورے معاملے کو اچھی طرح یاد کر کے کسی عالم دین کے سامنے رکھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح حل تلاش کرے، اس کے بعد ہی کوئی اگلا قدم اٹھایا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس بات پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سود جیسی، انٹرسٹ جیسی نحوست سے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔